اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں kheeri.com۔ ناظرین، آج kheeri.com 5ویں صدی کے مجدد حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ ناز میں خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ حجت الاسلام امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 450 مطابق 1058 عیسوی میں طوس میں ہوئی۔ آپ ایک عظیم مبلغ اسلام تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم طوس خراسان ایران میں حاصل کی۔ اس کے بعد نیشاپور ایران کا قصد کیا، جہاں امام الحرمین عبد الملک بن عبداللہ جوینی سے اکتساب علم کیا۔ آپ کی پوری زندگی مختلف علوم حاصل کرنے، انہیں پھیلانے اور امت مسلمہ کی اصلاح میں گزری۔ آپ کا دور فلسفہ اور عقلیت پسندی کا دور تھا۔ اس صورتحال میں دین کی خدمت کے لیے آپ نے درس و تدریس کا انتخاب فرمایا اور لوگوں کے عقائد و اعمال کی اصلاح کے لیے شاگرد تیار فرمائے۔ شروع میں مدرسہ نظامیہ بغداد شریف میں تدریس فرمائی اور پھر اپنے علاقہ طوس میں مدرسہ قائم فرمایا۔ آپ نے بہت کم عرصہ میں کثیر تعداد میں کتب عقائد، فقہ، اصول فقہ اور تصوف وغیرہ کے موضوعات پر تالیف فرمائیں۔ علم تصوف اور علم الاخلاق پر آپ کی کتاب احیاء العلوم مشہور زمانہ ہے۔ آپ نے جہاں تصنیف و تدریس کے ذریعے علماء تیار فرمائے، وہیں آپ نے لوگوں کی عملی تربیت اور تزکیہ نفس کا بھی اہتمام فرمایا۔ اس کے لیے آپ نے اپنے قائم کردہ مدرسے کے ساتھ ایک خانقاہ بھی قائم فرمائی، جس میں ختم قرآن کا اہتمام ہوتا، ذکر و اذکار کی محفلیں منعقد کی جاتیں، وعظ و نصیحت کا سلسلہ ہوتا، جس سے لوگ اپنے باطن کی اصلاح کرتے اور فکر آخرت حاصل کرتے۔ حجت الاسلام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ 14 جمادی الثانی 505 ہجری مطابق 19 دسمبر 1111 عیسوی کو اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ انتقال کے وقت آپ کی عمر شریف 55 سال تھی۔ حضرت سیدنا امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضور پرنور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، حضور کی زیارت سے مشرف ہوا۔ حضور رحمت عالم حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے حضرت امام غزالی پر فخر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، کیا تمہاری امتوں میں میرے غزالی جیسا کوئی عالم ہے؟ دونوں نے عرض کیا، نہیں۔ امام غزالی ملت اسلامیہ کا فخر ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں kheeri.com۔ kheeri.com کے مذہبی امور کے مشیر قاری اختر رضا برکاتی ان دنوں عراق کے بیشتر کئی مقامات مقدسہ کے سفر پر ہیں۔ اب تک انہوں نے کئی مقامات مقدسہ کی ویڈیوز ہمیں ارسال کی ہیں، وہ ویڈیوز ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو بھی انہی کی ارسال کردہ ہے۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے
کہ kheeri.com کو سبسکرائب کریں۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو آپ اسے شیئر کریں، لائک کریں۔ kheeri.com کی پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مزید تمام تر زائرین کی خدمت کا شرف عطا فرما۔ میرے بھائیوں کے گھروں سے جو لوگ بھی آئے ہوئے میرے مولا جو نہ آ سکیں ان کے بھی حاضری کے امکانات کے دروازے کھول دے۔ کرم فرما کرم فرما کرم فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ سرکار امام غزالی کی بارگاہ ہے۔ بیٹھے عبد دو منٹ۔ سرکار امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بارگاہ مبارکہ ہے۔ ان کی عظمت کا، ان کی بزرگی کا اندازہ اس سے لگائیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی پیدائش مبارکہ سے تقریباً حضور 600 سال پہلے مکہ شریف میں، اور مکہ شریف میں حضور کو سفر معراج کا شرف حاصل ہوا۔ سبحان اللہ۔ جب معراج کے سفر میں حضور اللہ کی بارگاہ میں گئے تو راستے میں جناب موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا کہ اے نبیوں کے سردار، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایسے ایسے ٹاپ کلاس کے عالم ہوں گے کہ جیسے بنی اسرائیل قوم میں نبی ہوتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جیسے فلاں قوم میں نبی ہوتے ہیں نبی، ویسے میری امت میں عالم ہوں گے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ ہاں میں نے یہ بات کہی ہے، میری امت میں ایسے ایسے عالم ہوں گے جیسے بنی اسرائیل میں نبی ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر سیمپل کے طور پر کسی کو بلائیے۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا آقا کریم سے کہ پھر سیمپل کے طور پر کسی کو بلائیے۔ اب امام غزالی کے پیدا ہونے میں تقریباً 600 سال باقی تھے۔ حضور نے جب سیمپل کے طور پر اپنے ہی قول کو ایک پریکٹیکلی طور پر پیش کرنے کے لیے موسیٰ کلیم اللہ کے سامنے اگر کسی کو آواز دی حضور نے، تو حضور کی ذات نے امام غزالی کو آواز دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کے مراتب، ان کا اسٹیٹس کتنا بلند ہے اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں۔ فرمایا حضور نے روح غزالی حاضر ہو جا۔ جب آپ کی روح مبارکہ حاضر ہوئی تو سرکار عبد قرار نے فرمایا کہ یہ موسیٰ کلیم اللہ ان سے بات کرو۔ آپ نے ان کی بارگاہ میں سلام نیاز پیش کیا۔ پھر پوچھا موسیٰ کلیم اللہ نے آپ کون ہیں؟ جناب موسیٰ کلیم اللہ نے ان سے پوچھا، ان کی روح سے پوچھا آپ کون ہیں؟ آپ جب دنیا میں جائیں گے تو آپ کے باپ کا نام کیا ہوگا؟ آپ کون؟ آپ کے بھائی کون؟ آپ کی ماں کون؟ پیدائش مدفون کہاں ہوں گے؟ جیسے موسیٰ کلیم اللہ نے آپ سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے، آپ کہتے ہیں میرا نام محمد ہے، میرے باپ کا نام محمد ہے، میرے باپ کے باپ کا نام محمد ہے، میرے بھائی کا نام احمد ہے، میری ماں کا نام فلاں ہے، میں فلاں جگہ پیدا ہوں گا اور فلاں جگہ میری قبر بنے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ٹھہر جاؤ، صرف تم سے میں نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے، اتنا بایو ڈاٹا بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ تم سے صرف میں نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے، میرا نام محمد ہے، محمد بن محمد بن محمد بن محمد، میں مکاشفۃ القلوب کتاب لکھوں گا اور بیت المقدس کے سائے میں لکھوں گا۔ اتنا لمبا چوڑا تعارف کی ضرورت کیا پڑی؟ آپ صرف نام بتائیں میرا نام محمد غزالی ہے، دنیا مجھے غزالی کہتی ہے۔ اب آپ نے کیا کہا؟ اے جناب موسیٰ کلیم اللہ، آپ کے دائنے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی، اللہ نے آپ سے پوچھا تھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ سوال سمجھیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے جناب موسیٰ کلیم اللہ، آپ کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی، ایک لاٹھی، اور اللہ نے آپ سے پوچھا تھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ کو بتانا چاہیے تھا صرف لاٹھی ہے، لیکن آپ نے کیا کہا؟ اے میرے مولا یہ لاٹھی ہے، کبھی یہ تلوار بن جاتی ہے، کبھی یہ لاٹھی ہتھوڑا بن جاتی ہے، اور کبھی اسی لاٹھی سے ہم پتیاں توڑتے ہیں، کبھی اسی لاٹھی سے پتھر مار کے چٹانیں توڑ کر کے پانی نکالتے ہیں۔ اتنا لمبا بایو ڈاٹا اللہ کو دینے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ نے فرمایا موسیٰ کلیم اللہ نے میں نے اس لیے اپنی بات لمبی کی کہ جب تک میں بولتا رہوں گا اللہ کا دیدار کرتا رہوں گا۔ جناب امام غزالی نے فرمایا یہی تو میں نے بھی سوچا تھا، میں نے خدا کو نہیں دیکھا، آپ نے خدا کو دیکھا ہے۔ جب تک میں اپنی گفتگو لمبی کرتا رہوں گا اسے دیکھتا رہوں گا جس نے خدا کو دیکھا ہے۔ یہ ذات ہے سرکار امام غزالی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ایک بات، آپ غوث پاک کے دور کے ہیں، سیدنا شیخ کی حیات مبارکہ میں، لیکن ملاقات دونوں سرکاروں کی ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اور سیدنا شیخ کے مدرسے کے طلباء کرام کی بڑی تعداد تھی جو سلطان نور الدین زنگی کے فوج میں تھے، بعد میں اس فوج میں کمانڈر بنے سلطان صلاح الدین ایوبی۔
انہی دونوں بزرگوں کے مدرسے کے علماء تھے جو پہلے عالم بھی ہوتے تھے، عاشق رسول بھی ہوتے تھے، ولی کامل بھی ہوتے تھے، اور ایک ٹاپ کلاس کے فوجی ہوتے تھے۔ ان کے اور غوث پاک کے شاگردوں کی ایک لمبی فوج بنی جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے فوج میں داخل ہوئی، جس کی کوشش کی وجہ سے بیت المقدس فتح ہوا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور ان سے محبت کرنے والوں کا انداز یہ تھا، جب جمعہ کے دن یہ تقریر کرتے تھے، منبر پہ تقریر کرتے، تو 400 لوگ قلم دوات لے کے بیٹھا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اور ادھر تقریر ختم ہوتی تھی، پھر آپ خطبہ دیتے تھے، پھر نماز پڑھاتے تھے، نماز کے بعد لوگوں سے ملاقات کر کے جب باہر نکلتے تو آپ کی تقریر کا وہ جو لٹریچر ہوتا تھا وہ لوگ کتابت اپنے ہاتھوں میں کر کے باہر وہ بکتا رہتا تھا۔ آپ جو تقریر کرتے وہ نماز کے بعد وہ کتابت کے بعد وہ باہر وہ پمفلٹ بکتا رہتا تھا۔ سب سے بڑی بات خوشی کی یہ ہے، جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کے جنازے میں اتنی بھیڑ تھی کہ 25,000 عیسائیوں نے، جن میں یہودی بھی تھے، عیسائیوں اور یہودیوں نے یہ کہہ کر کے اسلام قبول کیا۔ اتنا بڑا آدمی جس کے جنازے میں اتنی بھیڑ ہو، جب حضور کے غلام کا یہ عالم ہے تو رسولوں کے امام کا عالم ہے۔ 25,000 عیسائیوں اور یہودیوں نے آپ کے جنازے کو دیکھا اور یہ کہا اتنا بڑا آدمی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، اگر اس نے یہ کہا ہے اللہ ایک ہے تو پھر اللہ ایک ہی ہوگا، اگر اس نے یہ کہا یہ قرآن ہے تو پھر قرآن سچ ہے، کیونکہ اتنا پڑھا لکھا آدمی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ آج الحمدللہ رب العالمین امام غزالی کی بارگاہ میں ہم سب حاضر ہیں، بہت ساری روایتیں ملتی ہیں اور بہت ایک بزرگوں کی کئی کی مزارات کے بارے میں، آپ کی مزار شریف کے بارے میں اور بھی جگہ روایتیں ہیں ماشاءاللہ، لیکن اس جگہ پر خوب فیضان برسا ہے۔ ماضی قریب میں آپ کے صاحب سجادت شیخ فاضل برزنجی، ان کی وہ مزار شریف ہے، اور بہت سخی بزرگ تھے، پورے بغداد میں ان کا ڈھنگ الگ تھا، جتنے زائرین ہیں وہ دیکھ کر کے اندر سے جا کے وہ نوٹوں گڈی لاتے تھے اور ٹافی پیسے لاتے تھے اور سب کو پیسے دیتے تھے وہاں پہ